السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل زینب ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں بہت سا خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تو چلیے دوستو، آج میں آپ کے لیے 12 ربیع الاول کے مقدس دن کا ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت، بہت ہی طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی جو کہ خاتم النبیین ہیں، جو کہ ہمارے سارے نبیوں کے اور پوری کائنات کے مالک ہیں، جو کہ ہمارے سردار ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا، اور یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ نے ہم پر کسی بات کا احسان نہیں جتایا، بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کسی نعمت کا کوئی احسان نہیں جتایا۔ لیکن ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کیا۔ دوستو، کوئی بھی اپنی پیاری چیز، اپنی محبوب چیز کسی کو نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تم کو عطا کیا، یہ بڑا احسان ہے اللہ پاک کا ہم پر۔ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس نعمت کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں۔ اب اس شکر کا کیا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ اب سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس نعمت پر ہم خاص شکر ادا کریں، اور 12 ربیع الاول جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے، خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، تو میرے محبوب کو راضی کرو۔ تو ہم خوش ہو کر اللہ کے محبوب پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہیں ہوگا؟ ہمارا محبوب راضی نہیں ہوگا؟ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ تو 12 ربیع الاول کا سب سے طاقتور وظیفہ یہی ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ اور پورا دن کے اندر آپ نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پورا دن جب تک سورج چمکتا رہے گا آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ پورا سال یعنی 12 ربیع الاول سے لے کر آئندہ ربیع الاول تک امن و سکون رہے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی رہے گی، رزق کی فراوانی ہوگی، اور اللہ کی محبت اور خاص رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے اور اللہ سے محبت والا تعلق ختم ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے پورا سال امن و سکون رہے گا۔ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح آپ پر برستی رہے گی، رزق کی تنگی بھی نہیں ہوگی اور رزق کی فراوانی ہوگی، محبت اور خوشیوں کا گھر میں بسیرا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ 2-4 دن کی بات نہیں بلکہ پورے سال کی بات ہے کہ آئندہ آنے والے ربیع الاول تک ایسا ہی رہے گا۔ اب دوستو، یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا وظیفہ جو کہ میرے پاس ہے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ بہت ہی چھوٹا اور آسان سا ہے، پلیز توجہ سے اور دھیان سے سنیں۔ اس وظیفے کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ کرنا ہے، یعنی درود ابراہیمی بہت ہی محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سب سے اعلیٰ اور اونچی چیز جو میں بتانا چاہوں گی یہاں پر کہ آپ نے 12 ربیع الاول والے دن اچھی طرح سے غسل کرنا ہے اور خوشبو لگانی ہے، کوئی بھی اچھا سا عطر لگائیں اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں۔ پھر دیکھیں اس وظیفے کی طاقت کیا ہے، اور پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، آپ کو
آپ کو روحانیت محسوس ہوگی۔ اگر ان تمام چیزوں پر عمل کر کے آپ یہ وظیفہ کریں گی تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ کتنا کارآمد ہے۔ تو ذرا غور سے اور توجہ سے سنیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو۔ دوستو آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں میں آپ کو۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو۔ یہ 8 نام ہیں، ان میں سے ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ نے یہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے، پورا دن آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد اسلامی لحاظ سے دوسرا دن جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ صبح سے لے کر شام تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے ہیں، آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات یقین کی ہوتی ہے، اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے، کسی بھی عمل کو کرنے یا وظیفے کو کرنے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری اپنی ہی ناکامیاں اور کوتاہیوں اور خامیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ کوئی بھی ایسی دعا یا وظیفہ نہیں جس کے اندر کوئی شک ہو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ رب العزت یہ وظیفہ تمام ناظرین کو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مرد ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یہ دوستو 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں کثرت سے درود پاک پڑھیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات آسان کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔